مشکل اگر بڑی ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، اور جب اللہ کن کہتا ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا اللہ تمہیں اپنے فیصلوں سے، بس تم کبھی مایوس نہ ہونا۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ اللہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے، اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے، دعا زمانے بدل دیتی ہے، دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے، دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر اپنی توانائی لگاتے رہا کریں۔ جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ اللہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے آئے گا۔ وہ تانے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر اللہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی؟ مسلسل مانگ رہی ہیں اور تھکنے لگے ہیں۔ میں بتاؤں، جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہے ہیں نا، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں، آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا نہ چھوڑیں، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ کیا پتہ اللہ نے تمہیں بار بار مانگتا دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اسی لیے کر دی ہو۔
کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہو۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اور وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہے، اور ہم اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے، اور دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ جب قریب کا ذریعہ یعنی سجدہ آپ کے پاس ہے، تو خوبصورت رشتہ یعنی دعا آپ کے پاس ہے، پھر پریشانی کیسی؟ جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنی ساری الجھنیں اللہ پاک کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب زمین اور آسمان کے مالک کو سب کہہ دیتے ہیں، پھر الجھی چیزیں اپنی جگہ سے مٹنے لگتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سننے اور ہر چیز پر خوب دیکھنے والا ہے، جو سب کچھ جان کر بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے۔ اور ہم کیوں سناتے ہیں؟ اپنے سکون کے لیے ہی تو اسے سب کہتے ہیں، کیونکہ اسے سب کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کہیں دور نہیں گیا تمہیں ان حالات میں چھوڑ کر، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اور آزمائش تو ہم سب کی ہی ہونی ہے، اور ہم اسی کے لیے تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اور جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے، اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے، لیکن اللہ تم پر تمہاری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تم امید نہ چھوڑو، وہ تمہیں نہیں بھولا، وہ اجر دیتا ہے، وہ مطمئن کرتا ہے بے قرار دل کو، وہ اجر دیتا ہے، وہ مطمئن کرتا ہے بے قرار دل کو۔ اس رب کی دی ہوئی تسلی پر یقین رکھو کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ بس تم بے صبر مت بنو، ضرور تمہارے لیے تمہارے رب نے بہترین سوچ رکھا ہے۔ اور جانتے ہو نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ تو تمہارے رب نے کہا ہے نا، اور رب کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے۔ بے شک یقین رکھو کہ جو دعا تمہارے دل میں ہے، وہ ضرور قبول ہوگی، اور جو حالات ابھی مشکل ہیں، وہ جلد بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائیں گے۔ جب ہم تھک کر ٹوٹ کر اس ذات سے رجوع کرتے ہیں، اسے اور صرف اسے اپنا مددگار بناتے ہیں، تو یقین کرو وہ ہماری پکار ضرور سنتا ہے، اور پھر کن فیکون کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، وہ ہمارے بے چین دل کو قرار بخش دیتا ہے۔ تو تم بس اس ذات پر یقین کامل رکھو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے، وہ ہمیں اس وقت تھام لیتا ہے جب ہم پہلی دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہمیں سمیٹنے کے لیے، بس اللہ ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو تمہیں کبھی نہ ملا ہو، گرنے کے بعد وہ سب مل جاتا ہے۔
तवक्कल, सब्र, यकीन, शुक्र और सबसे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत। फिर वो मायूसी को ख़त्म कर देता है, वो आंसुओं के बदले सब्र देता है। फिर वो नमाज के बदले हमें सुकून देता है, फिर वो नमाज के बदले हमें सुकून देता है और दुआ के बदले हमें हिम्मत देता है। अल्लाह इतना देता है कि फिर उसकी तरफ से आने वाली हर आजमाइश में हम खुदा को खुश करने लगते हैं। फिर मालूम हो जाता है उन आजमाइशों के पीछे जो अल्लाह की मसलहतें होती हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही बेहतरीन हो जाती हैं। बस हम नहीं समझ पाते अल्लाह की मोहब्बत को। हमें ये बात बहुत देर से पता चलती है कि अल्लाह ही हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। उसकी तरफ मोहब्बत और कोई कर नहीं सकता। वो जब तुम्हें कतरा मांगने की हिम्मत देता है तब उसने तुम्हारे लिए समंदर तैयार कर रखा होता है। तुम्हारे दिल में ख्याल बाद में आता है और उस तक पहले पहुंच जाता है। वो देरी उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना उसे बेहद पसंद आ जाता है। इन बेशुमार आवाज़ों में से उसे तुम्हारी आवाज़ भा गई है। बस इसलिए अल्लाह चाहता है राबता थोड़ी देर और कायम रहे। तो फिर देरी की फ़िक्र क्यों करते हो? वो अगर तुम्हारी पुकार सुनना चाहता है तो तुम भी उसको पुकारते रहो, फिर वो तुम्हें वो भी देगा जिसके लिए तुम उसे पुकार रहे हो। मौजज़ों की राह तो अल्लाह आखिरी सांस तक खुली रखता है, तो तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई वजह बाकी ना रहे। अल्लाह पर तवक्कल करें और इस हद तक करें कि अगर कुछ नामुमकिन लग रहा हो और हर चीज़ उस काम के ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन अल्लाह उसके करने का इरादा कर ले तो उसको कोई नहीं रोक सकता। बेशक अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, वो हर चीज़ पर कादिर है, उसकी शान बहुत बुलंद है। अल्लाह से मांगते रहो जो तुम चाहते हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब दे और उसे तुम्हारे लिए खूबसूरत दरवाज़े खोल दे। अल्लाह एक दिन कुन कहेगा, आप जल्दी ना करें और ये ना सोचें कि ये कैसे होगा। फ़िक्र करने में अपनी तवानाई ज़ाया ना करें, अपने तकवा और तवक्कल को मज़बूत रखें। अल्लाह ताला पर तवक्कल मज़बूत हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं, और जब अल्लाह पाक कुन कह देते हैं तो कायनात का हर ज़र्रा आपके लिए वसीला बन जाता है। जब अल्लाह अपने बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता है तो अपने बंदे को बार बार तोड़ता है, कभी उसकी नामुकम्मल ख्वाहिशात से, कभी माशरे की तलखियों से। इंसान इस कदर थक जाता है कि कहीं उसको सुकून मैसर नहीं आता, इधर उधर की भाग दौड़ से कुछ नहीं पाता, तो फिर वो मुकम्मल ज़ात जो हमेशा से है और जो हमेशा रहने वाली है उसकी तरफ रुजू करता है, जहाँ इस कदर सुकून मिलता है कि अपनी तमाम तर मुश्किलात भूल जाता है। फिर कोई ख्वाहिशात नामुकम्मल नहीं रहती। आहिस्ता आहिस्ता वक्त भी बिल्कुल ठीक चलने लगता है। फिर जब कभी इंसान हकीकी रास्ता भूलने लगे तो अल्लाह फिर से इम्तिहान दिखाता है, फिर वो अल्लाह से मदद के लिए रुजू करता है, फिर वो ज़ात उसे आसानी फराहम करती है। इसी तरह के कई इम्तिहान से गुज़र होती है, लेकिन उस ज़ात की मदद हमेशा साथ रहती है। इस मुश्किल घड़ी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आजिज़ी, इंकिसारी, दूसरों का एहसास और सबसे बढ़कर सब्र करना, क्योंकि कोई भी मुश्किल वक्त की जंग सब्र के बगैर नहीं जीती जा सकती। इसलिए मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सब्र की चौखट पर रहिए। जब अच्छा वक्त नहीं रहा
تو رہنا برے وقت نے بھی نہیں۔ اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کے راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر خواہی چھپی ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ ہم بھی کتنے عجیب ہیں، اپنے ساتھ چلنے والے انسان کی محبت کو تو پہچان لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں یہ انسان ہمیں کبھی کسی موڑ پر نہیں چھوڑے گا، لیکن اپنے رب کی محبت کو پہچاننے میں کتنے سال لگا دیتے ہیں، کتنے سال لگا دیتے ہیں یہ سمجھنے میں اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنے سال لگا دیتے ہیں یہ جاننے میں کہ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، کتنے سال لگا دیتے ہیں شرق تک کا فاصلہ طے کرنے میں۔ کیوں نہیں دعویٰ کرتے وہ رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا؟ ہم اللہ کی محبت نہیں پہچانتے اور انسان کی محبت پہچان جاتے ہیں۔ یقین رکھیں اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں دے رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے اللہ کی، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، کیونکہ وہ سمیع البصیر ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی خواہشات کو دل میں بسائے بہت زور و شور سے دعائیں تو مانگتے ہیں، مگر اپنے حصے کی محنت اور جستجو کرنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ اپنی نعمتوں اور اعزازات سے بھی انہی لوگوں کو نوازتا ہے جو حقیقت میں ان القابات کے حقدار بھی ہوں۔ اس لیے زندگی میں جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے دعاؤں اور ذکر سے مدد ضرور لیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے حصہ کی محنت کرنا بالکل بھی نہ چھوڑیں، اور جو کچھ بھی اللہ آپ کو نوازے اس پر دل سے شاکر ہونا سیکھیے، تو وہ اللہ آپ کو اور بھی نوازے گا۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد جب آج منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔
اب تو منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اللہ نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے نا اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا اسے تم بہت محبوب ہو، اور ہو سکتا ہے نا یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہو۔ فکر نہ کرو، اللہ بہت جلد تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ کوئی آپ کا دل دکھائے اسے بھی دعا دیں، یہ آپ کے ظرف کو بڑھاتی ہے اور شکوے کو کم کرتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں کہتا اس نے مجھے یہ کہا، وہ میرے دل سے اتر چکا ہے۔ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنانے کا ہنر رکھتی ہے۔ نصیب دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، تو پھر ہم سب کے لیے خیر کی دعا کیوں نہ کریں؟ انسان جو دوسروں کو دیتا ہے وہی اس کے پاس لوٹ کر آتا ہے، پھر چاہے وہ خوشی ہو، محبت ہو، نفرت ہو یا پھر کسی کو دی گئی دعا۔ ہو سکتا ہے کسی کا نصیب آپ کی دعاؤں کا محتاج ہو، کسی کی دی گئی دعا آپ کا مقدر بدل دے، اور کیا پتہ آپ کا نصیب کسی کی دعا کا منتظر ہو۔ اس لیے نیت کر لیں، جس زبان سے ہم شکوہ کرتے ہیں اس سے کسی کی بھلائی کی دعا کریں گے۔ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، چاہے کوئی عادت ہو، کوئی گناہ ہو یا پھر انسان۔ آپ گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، سنبھلتے ہیں، اور یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ نہ تو آپ چیخ سکتے ہیں، نہ کسی کے گلے لگ کر آنسو بہا سکتے ہیں۔ ماضی آپ کے سامنے ایک ریل کی طرح بھاگتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے آپ جن لوگوں کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں وہ تو ساتھ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کسی ویرانے میں کڑی دھوپ میں آپ بے آسرا اور بنا سائبان کے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ بس وہ ذات ہوتی ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، لوگوں کے بغیر، رشتوں کے بغیر اور ہر شے کے بغیر، مگر اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تنہائی سے مت گھبراؤ، تنہائیاں بہت پاک ہوتی ہیں۔ اگر ان میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے تو یہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے روبرو ہونے کا، ایک موقع ہے اللہ کو اپنے دل کا حال سنانے کا، ایک راستہ ہے تڑپتی روح اور لرزتے وجود کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے کا۔
تنہا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، بس وہ تمہاری پکار کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے اللہ کہہ کر پکارو اور وہ تمہاری اندھیر نگری میں امید اور یقین کا ننھا سا چراغ روشن کر دے۔ ایک وقت زندگی میں ایسا بھی آتا ہے جب ہماری زندگی سے سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، نہ کسی چیز کا شوق رہتا ہے اور نہ کچھ پانے کی آرزو۔ ایک دم سے سب کچھ بدل جاتا ہے، پھر ہمارے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے اور کوئی نہ بھی ہو تو اتنا خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تب ہم خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے کٹ کر ہم سارا وقت اللہ کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے باتیں، اللہ سے شکوہ، اللہ سے ناراض ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لاڈ کرنا، رات کو سونے سے پہلے اسے یاد کرنا، کسی بات پر غصہ ہو تو اس سے شیئر کرنا۔ دل بہت پرسکون رہتا ہے، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ تو ساتھ ہوتا ہے نا، تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت۔ اللہ کی محبت بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری اور بہت معصوم۔ اس کی محبت باتوں اور لفظوں سے کئی آگے کی تحریر ہے۔ اس کی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی محبت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ یہی تو اس کی خاص بات ہے۔ اس کی محبت بھی بہت پیاری ہے، بالکل اس کے نام کی طرح۔ اس کی محبت ہی تھی جس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بڑا کیا، جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور جس نے نوح علیہ السلام کو انسانی کے لیے۔ اللہ سے محبت کرنے والے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ آگاہ ہوتے ہیں کہ چاند کو ماہ کامل بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، پھول کو مکمل بننے اور کھلنے کے لیے پہلے کانٹوں والی جھاڑی بننا پڑتا ہے۔ دن کا اجالا دیکھنے کے لیے رات کی سیاہی چھٹنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر انجام کو وقت درکار ہے، اور وہ وقت صبر میں گزرے گا تب ممکن ہے کہ صبر کا انجام بہترین ہوگا۔ صبر کا دامن تھامے رکھیے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دل میں صرف ان لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں، اور پھر وہ تمہیں اپنی طرف لانے سے پہلے سب حقیقتیں بتا دیتا ہے، سب پردے اٹھا دیتا ہے، ہر ایک کا اندر باہر دکھا دیتا ہے، اور پھر جتلا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ محبت کرے تم سے، ہے کوئی جو گرنے سے پہلے تھام لے، ہے کوئی جو اندھیروں میں تمہارے لیے اجالا کرے، ہے کوئی جو تمہارے بن کہے سب سن لے، ہے کوئی جو بن مانگے عطا کر دے، ہے کوئی جو تمہارے بس ایک قدم کا منتظر ہو اور وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے، ہے کوئی جو بس تمہاری ایک آنسو کا منتظر ہو۔ وہ واحد ہے اپنے کرم میں، معاف کرنے میں اور عطا کرنے میں، رحم کرنے اور محبت کرنے سمیت ہر صفت میں واحد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے متعلق بدگمان نہ ہوا کریں، یہ یقین رکھیں کہ اگر وہ دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اگر وہ تہجد کے سجدوں تک لا رہا ہے تو وہ دعائیں قبول بھی کرے گا۔ بس اس کی خاطر تزکیہ نفس کریں، اس کی بنائی حدود میں رہیں، اور پھر دیکھیں وہ سب کر دے گا آپ کی خاطر۔
ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو پریشانی ہو اللہ کو یاد کریں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ وہی تو ہے جو ظاہر اور باطن جانتا ہے، اسے آپ کچھ نہ بھی بتائیں پھر بھی وہ ہماری حالت سے واقف ہے۔ میں جب بھی پریشانیوں میں ڈوبتی ہوں تو دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، اور جب قرآن پڑھتی ہوں تو اس انتظار میں ہوتی ہوں کہ کب اللہ مجھے تسلی دے گا، کب مجھے اللہ سکون دے گا۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ جب قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرو تو آنکھیں آنسوؤں سے برسنا شروع ہوتی ہیں کہ میرا رب کتنا رحیم ہے کہ مجھے تسلی دے رہا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو سب کو تھام لیتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے ماضی کے گناہ نہیں بھولتے، ان کو لگتا ہے کہ شاید اللہ اب ان کو معاف نہیں کرے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ رب آپ سے مایوس نہیں ہوتا، وہ آپ کو معاف کر چکا ہے، اب آپ بھی خود کو معاف کر دیں۔ بس بہت ہو گیا ماضی کے پچھتاووں پر مایوس رہنا، یہ ساری اداسیاں، یہ پچھتاوے، یہ سب کرنے کا اب وقت گزر گیا۔ آپ بدل گئے ہیں، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں، اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ برا وقت گزر چکا اور مستقبل بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو چکی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں، تو پھر یہ اداسی کیسی ہے؟ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ تو بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے۔ دیکھی ہے کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل؟ دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا ہو اور اس میں بہتری نہ آئی ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز دیکھی ہے تم نے؟ بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ ایک وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ بے شک ہمارا رب بڑا مہربان ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین۔